بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو چل رہی تھی اموی دین بمقابلہ نبوی دین۔ تو دوران گفتگو مجھے احباب نے ایک کلپ بھیجا، ایک مولانا صاحب ہیں سائیں غلام رسول صاحب، وہ سرگودہ میں تشریف فرما ہیں۔ ان کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا کہ قرآن میں حسین ہے، تو وہ برہم ہو گئے کہ قرآن میں حسین کوئی نہیں، تاریخ میں ہے، حدیث میں ہے۔ تو مجھے اس بات پر ہنسی آئی، اور ان کے مزاج کے جو تیور تھے وہ یوں لگ رہے تھے جس طرح قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے نا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ وَالنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حبیب ہم نے ایک فطری جو ہے نا تعلیم دی ہے، شناخت دی ہے بے ایمان کی اور صاحب ایمان کی۔ اے حبیب، جس وقت ہم آپ کے مقام و مرتبہ کی بات قرآن میں پیش کرتے ہیں اور ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اس حوالے سے، تو جس کا چہرہ بگڑ جائے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اس کے اندر بھی کفر ہے اور باہر بھی کفر ہے۔ وہ اندر کے کفر کا اپنے چہرے سے، اس کا بوتھا دیکھا کرو، بگڑنا شروع ہو جائے تو سمجھو یہ اندر سے بھی کالا ہے اور باہر سے بھی کالا ہے۔ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، جسے تیری حرمت کی باتیں سن کر ناگوار گزریں تو میرے حبیب یکادون، پھر وہ اندر سے اتنے میں غصے میں بھر جاتے ہیں کہ وہ پھٹ جائیں، بم بننا چاہتے کہ بم بن کر پھٹ جائیں۔ یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قل افانبئکم بشر من ذلک والنار، پر تمہارے اس رویے پر تمہیں بشارت ہے اس آگ کی جس کو جو خود آگ کو کھائے گی اور تمہیں آگ بنا کر کھائے گی۔ تو یہ مزاج ہے ان لوگوں کا، جب بھی اہل بیت کا نام لو یہ جل بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا غلام رسول صاحب، آپ نے اپنی بہنگی آنکھ سے دیکھا ہے قرآن کو اور اموی اینک لگا کر دیکھا ہے۔ پھر یہ بھی بات ضروری ہے کہ جس طرح وہ ایک بوٹی ہے بھنگ، تو کوئی بھنگ پی لے، وہ ہری بوٹی کی وہ بھنگ پی لے تو اس کا ہوش قائم نہیں رہتا۔ تو آپ نے تو بنو امیہ کی بہت ساری بھنگ پی ہوئی ہے، تو آپ کو کیا نظر آئے؟ بھنگیوں کو کیا پتا قرآن کیا ہوتا ہے؟ بھنگی بھنگی ہوتا ہے اور قرآن قرآن ہوتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ قرآن حسین، قرآن یعنی حسین کا ذکر قرآن میں نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ اندھے رسول سے ہی پوچھ لیتا۔ نبوت کی زبان نے ارشاد فرمایا قرآن حسین کے ساتھ جڑ گیا ہے، حسین قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اس تعلق کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ آئیے ہم بتاتے ہیں کہ قرآن میں حسین کہاں کہاں ہے۔ اندھے ہو نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ کسی فارسی شاعر نے بھی یہ کہا کہ شپر چشم اگر نبیند آفتاب، آفتاب راچے گناہ، اگر کسی اندھے کو سورج نظر نہیں آتا تو سورج کا تو کوئی قصور نہیں، اندھا اندھا ہے، سورج سورج ہے۔ او اندھے مولوی، ایمان سے پڑھے گا قرآن تو تمہیں حسین قرآن کی ہر آیت کے منظرنامے میں ملے گا، پر ایمان ہے ہی نہیں تو پھر تجھے کہاں سے حسین نظر آئے۔ آئیے ہم پیش کرتے ہیں کچھ چند دلائل، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میں سیریل بیان کروں کہ حسین کس آیت کا معنی ہے اور کون سی آیت حسین کے حسن کی حرمت کو بیان کر رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر سیریل دوں، پورا 100 پروگرام دوں، تاکہ ان اندھوں کو کچھ روشنی آئے، پر ان کے نصیب میں روشنی نہیں ہے۔ یہ قدرت اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، جو کربلا سے دور ہو گیا، جو حسین سے دور ہو گیا، حسین کے بابا سے دور ہو گیا، حسین کی ماں سے دور ہو گیا، چونکہ وہ اللہ کی لعنت کی زد میں ہے، لہذا اس کے لیے ہدایت ہے ہی نہیں۔ ہم عامت الناس کے لیے یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ مولوی جھوٹا ہے اور مکار بھی ہے، سمجھ آ گئی، اور راندہ درگاہ ہے، سادات بھی ہے۔ تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی اخلاقی یا علمی لیاقت ہو؟ بہرحال اب آئیے آیت صلاۃ ہی پڑھ لیجئے معروف میں، یعنی آسان باتوں میں سمجھاتا ہوں، آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت ساری آیات سے حسین کی
حرمت کو پیش کریں گے۔ حسین کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اب اصحاب رسول نے یہاں سوال کر دیا، حالانکہ وہ اہل زبان ہیں، صلاۃ کا معنی بھی جانتے تھے اور سلام کا معنی بھی جانتے تھے، لیکن سر الہی پر انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ جہاں پناہ عالم ہمیں اس راز سے آگاہی دے دیجیے، علمنا الصلاۃ، اس صلاۃ سے مشیت الہی کی مراد کیا ہے؟ حضور عظمت الہی سے کس چیز کا یہ حکم دیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صاحب وحی ہو کر قرآن کے لفظوں کی تشریح کر رہے ہیں، قرآن کے لفظوں کے معنی کا تعین کر رہے ہیں، مصادیق کے قرآن کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ او اندھے دیکھ، داڑھی چٹی ہونے سے بندہ عالم نہیں بنتا، سمجھ آ گئی؟ علم خیرات ہے اہل بیت نبوت کی، اور تو وہاں کا ویسے ہی مطلب مخالف ہے۔ وہ اصحاب رسول سے حضور نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ حکم الہی کی تعبیر اور تشریح وحی کو کھول رہی ہے زبان نبوت کہ مشیت الہی میں کیا طے ہے۔ تو چونکہ اہل بیت نبوت جو ہیں یہ اجزائے وجود نبوت ہیں، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے، تو اجزائے وجود نبوت کوئی دور والا حصہ نہیں ہے، کوئی بضائے رسول ہے، کوئی نفس رسول ہے، یہ قرآن کی گواہیاں ہیں۔ مولوی صاحب ہوش سے بولا کرو، ویسے تو خدا کی رحمت سے دور ہو ہی چکے ہو، اب تمہیں ہدایت تمہارے لیے ممکن نہیں جب تک کہ تم توبہ نہ کرو اور اپنی ناک نہ رگڑو دہلیز اہل بیت نبوت پر، اور اس وقت تک تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے نبوت کی زبان سے لفظ نبوت کے معنی میں جو مصادیق ہیں، اس معنی کی تکمیل کے لیے جو حضور نے وضاحت فرمائی ہے، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو نبی کی ذات کو یہاں آل محمد نظر آ گئے ہیں، حسین نظر آ گیا ہے، مولوی کو نظر نہیں آیا، چونکہ گندی نظر ہے نا، اندر میں اموی خباثت ہے، اموی دین کی آگ جل رہی ہے، اور اسی لیے نظر نہیں آئے حسین قرآن میں۔ کون سی آیت ایسی ہے جہاں حسین نہیں؟ باقی رہا تیرا یہ فضل، آیت تطہیر آؤ، آیت تطہیر کا معنی اور مصداق رسالت کی زبان نے بیان فرمایا، 9 ماہ تک رسول کاشانہ اہل بیت نبوت پر تشریف لا کر یاد دہانی کراتے رہے، او اہل بیت نبوت اٹھو، وقت ہو گیا ہے۔ 13,500 مرتبہ رسول آئے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی بیان کرنے کے لیے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی دہلیز پر۔ کیا خیال کرتے ہو؟ پھر آیت مبدت میں کون مصادیق ہیں؟ آیت مبہلہ میں کون مصادیق ہیں؟ بہت ساری آیات، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لیتے، وہ فرماتے ہیں 300 سے زائد آیات ایسی ہیں جو حرمت علی کو بیان کر رہی ہیں اور حرمت اہل بیت کو بیان کر رہی ہیں، اور جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا تصور موجود ہے، وہاں اس کا پہلا عنوان، پہلا معنی ہی علی ہے۔ وہ اندھے، کچھ تو اپنی عمر کا ہی لحاظ کر، خدا کا خوف کر، تجھے حسین کے نام سے چڑھ ہے، خدا کا خوف کر۔ بہرحال مجھے وہ آیت بتانا جہاں حسین نہیں۔ آئیے میں ایک قاعدہ بتاتا ہوں آپ کو، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہیں کم و بیش، تو قرآن نے کہا، قاعدہ دیا، رسلا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ اے رسول، کچھ رسالتوں کو، کچھ رسولوں کو ہم نے آپ پر بیان کر دیا ہے اور کچھ کو نہیں بیان کیا، تو اقتضائی صورت میں ان رسولوں کا تصور اس آیت میں موجود ہے، اس لیے ان کی تفصیلات بیان نہیں کی، مقتضائے کلام الہی کے اندر ان کی حرمت موجود ہے، تو کیا ہم کہیں کہ ان رسولوں کا ذکر ہی کوئی نہیں؟ یہ 28 انبیاء علیہ السلام کے نفوس قدسیاں ہیں جن کا ذکر نصاً موجود ہے۔ آئیے، بڑا آپ کو چاہ چڑھا ہوا ہے نا شیخین کی عظمت بیان کرنے کا، کروڑوں سلام شیخین کی حرمت کو، لیکن آئیے تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی آیات ہے جس میں نصاً شیخین کا نام لیا گیا ہے؟
کوئی نہیں۔ ان کے حرمت کردار اور رویوں کی عظمت میں جو قرآن آیا ہے وہی ان کی حرمت کی تصدیق ہے، ٹھیک ہے۔ نصاً صرف ایک صحابی کا نام آیا جسے حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں، باقی کسی کا نام نہیں آیا۔ تو کیا خیال ہے، کسی بھی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے؟ وہ خدا کا خوف کر یار مولوی صاحب، حسین سے چڑ ہے تو یہ الگ بات ہے، ہمارا آپ سے گلہ نہیں ہے۔ حسین سے آپ کو اگر پریشانی ہے تو وہ آپ کا معاملہ ہے، حسین کا معاملہ ہے، لیکن امت کے بارے میں اگر تو یہ کہے کہ تیری بات کا کوئی رد کوئی نہیں کر سکتا، تو الحمدللہ فقیر موجود ہے، ڈنکے کی نوک پر موجود ہے، اور کھڑے ہیں ہم پوری ناسبیت کے مد مقابل علم، دلیل اور دیانت علمی کا ہتھیار لے کر، سمجھا گی؟ تو آپ آئیں، میرے ساتھ بیٹھیں، میں بتاؤں گا حسین کہاں کہاں ہیں، اور تجھے کان سے پکڑ کر بتاؤں گا کہ کہاں بیٹھے ہیں حسین۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ حسین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کو حسین کے ساتھ جوڑ دیا اور حسین کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس اب بھی مولوی کو مطلب نظر نہیں آتے قرآن میں؟ تو کیا خیال ہے، ہم اصحاب رسول علیہ رضوان کے بارے میں یہی تصور کریں کہ ان کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ذکر ہے؟ تو بھائی غار ثور سے لے کر آگے ہجرت تک، ہجرت سے آگے تک کے معاملات جو ہیں، اس پر جو اترنے والی آیات ہیں، ان آیات کے مصادیق میں کس کا تعین کرو گے، کس بنیاد پر کرو گے؟ ہاں، اہل بیت کی حرمت کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ باقی لوگوں کے، باقی آیات کے مصادیق کی جستجو اصحاب رسول کے اقوال سے ملتی ہے، اور اہل بیت نبوت کی حرمت میں جتنی آیات آئی ہیں، تمام آیات کی تشریح، توضیح، تفسیر زبان نبوت نے کی ہے۔ اور تجھے یہ بھی نہیں پتا پاگل، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول سوائے وحی کے کچھ نہیں بولتا۔ اور اہل علم نے اس لیے وحی کی دو صورتیں بیان کر دی ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب ہے، یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی۔ او حسین تو وہ ذات ہے جس کا نام بھی اللہ نے اپنی جراب میں رکھا ہے، حضور کی ذات پر اس کا القاء ہوا ہے۔ کیا کہتے ہو حسین کو چھوٹا آدمی؟ ہاں، تمہاری جو کوتاہ بینی ہے، اپنی نظروں کا، اپنی آنکھوں میں سرما ڈالو نا نجف کا، کربلا کا، پھر حسین نظر آئے۔ تم تو شام سے ہی، شام کے گھاٹ سے ہی پیتے ہو اور شام کا ہی طواف کرتے ہو، تو وہاں تو پھر وہی کچھ ہے جو آپ کی ہسٹری بھی موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، بنو امیہ کے رویوں میں موجود ہے، وہ تو سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اس لیے حسین کو قرآن سے الگ کرنا کفر ہے۔ حسین قرآن سے جدا نہیں، قرآن حسین سے جدا نہیں۔ مولوی جی، یہ آیت، یہ جو آیت ثقلین ہے، یہ آیت ثقلین، حدیث ثقلین ہے، کبھی اس پر بھی غور کیا ہے؟ حدیث ثقلین کے اس تصور پر بھی غور کیا ہے؟ حدیث ثقلین کیا کہتے ہیں؟ انی تارکم فیکم الثقلین، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ دو حقیقتوں کو زبان رسالت نے جوڑ کر بیان فرمایا، الگ نہیں بیان فرمایا، اور فرمایا ما ان تمسکتم اللہ اکبر بہما۔ اب دونوں کا مرجع جو ہے، ہما کا جو مرجع ہے ثقلین ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تو ضمیروں کا بھی یہ افتراق بیان نہیں فرمایا کہ جس طرح مرجع اکٹھے ہیں، اس طرح ان پر رجوع کرنے والی راجع جو ضمیریں ہیں وہ بھی اکٹھی ہیں۔ تو کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ حسین قرآن سے الگ ہے، قرآن میں ذکر نہیں؟ تیرا ذکر ہے، کوئی حیا کر۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس وقت یہ ایک حدیث عبداللہ بن حنطب، یہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا جحفہ کے مقام کے اندر، فرمایا فقال الست اولی بانفسکم، کیا میں تم میں سب سے زیادہ قریب نہیں تمہاری جانوں گے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ فرمایا فانی سائلکم عن اثنین، جی مولوی صاحب کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ تم یہاں بھی شرمندہ اور رسوا ہو اور وہاں بھی رسوا ہو گے۔ کہا
میں قیامت کے دن، میں اس دن تم سے سوال کروں گا قرآن اور اطرت کے بارے میں۔ الا ولا تقدموا، خبردار ان سے آگے نہ بڑھو، ٹھیک ہے، فتدلوا، گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا تخلفوا عنہا فتہلکوا، اور ان سے اتنا بھی پیچھے نہ رہ جاؤ، ہاں جی، کہ ہلاک ہو جاؤ۔ ولا تعلموها، یہاں یہ ایک ضمیر آئی ہے، اس کو سکھاؤ نہیں۔ فَهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ قُوَّةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ، یہ کیا پڑھا ہے آپ نے یار؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ شیخ الحدیث کیسے بن گئے، یہ حدیثیں نہیں پڑھتے۔ تو میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پیش کر رہا ہوں پوری امت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس روایت کے راوی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہن فلیس منی ولا انا منہ، اے میری امت، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ ان کا مجھ سے تعلق ہے۔ یہ بائیکاٹ ہے رسالت کا۔ کس سے؟ تین حقیقتوں سے۔ سب سے پہلی حقیقت، جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا اس کا رسول کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک۔ وَنَصْبُ أَهْلِ بَيْتِي، نصبیوں کا تو تلفظ رسول نے کیا ہے۔ یہ ڈرامے باز کہتے ہیں جی وہ اس پاک نے فرمایا ہے فلاں کتاب کے اندر جو ہمیں ناسبی کہے وہ رافضی ہے، یہ رسول نے کہا ہے۔ ناسبیو، رسالت کو جھٹلاتے ہو تم۔ اور یہ الگ سے انشاءاللہ میں ایک عنوان قائم کروں گا کہ ملا اعظم نے رسالت کا انکار کیسے کیا، کتنا کیا۔ ہر مکتبہ فکر نے اپنے انداز میں کیا ہوا ہے۔ ادھر تو میں بات لے جاؤں گا، پہلے اپنے گھر آؤں گا کہ بریلوی علماء نے رسالت کا کہاں کہاں انکار کیا ہوا ہے۔ یہ الگ سے انشاءاللہ اس کا سیریل پیش کروں گا، تقریباً 100 کے قریب ایک پروگرام کروں گا کہ کس کس ٹائٹل پر انہوں نے انکار رسالت کیا ہوا ہے۔ جھوٹ بولتے ہو عشقان رسول، ایسا ہے عشق رسول۔ رسول فرما رہے ہیں کہ ناسبیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا مجھ سے تعلق ہے۔ جھوٹو، بات کچھ اور ہے، لگاتے کچھ اور ہو، ہاں جی۔ اور میری اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا جو ہے اس سے رسول اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرا ومن قال الایمان کلام، جس نے کہا کہ ایمان صرف کلام ہے، عمل نہیں ہے، صرف نہیں۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں میری جان، زبان رسالت سے ناسبیت کا لفظ تو صادر ہوا ہے، اور ہر اہل سنت کو آپ رافضی کہہ دیتے ہو، رافضی کہہ دیتے ہو۔ پتہ ہے رافضی کس کو کہتے ہیں؟ رافضی اس کو کہتے ہیں لغت میں جو امام برحق کو چھوڑ دے۔ تو سب سے پہلے جس نے امام برحق کو چھوڑا ہے وہ مولوی جی تمہارے ماموں جان ہیں اور تمہارے ننہال ہیں، سب سے پہلے انہوں نے چھوڑا ہے، لہذا پہلا رافضی تمہارا ماموں ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو بعد میں جو لوگ آئے ہیں یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں، جو اصحاب رسول پر بکتے ہیں یا ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو بعد کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے جس نے بیزاری کا اعلان کیا، جس کو تبرہ کہتے ہو، وہ آپ کے ماموں نے کیا ہے۔ کتنے ممبروں پر کیا کیا ہوتا رہا یہ یاد نہیں آپ کو؟ کتنے سال تک تمہارا ماموں یہ کرتا رہا، کرواتا رہا مولویوں سے، زر خرید مولویوں سے؟ اس پر تو انشاءاللہ میں پورا حساب لوں گا آپ لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے تیار رہیں، علم، دلیل اور دیانت کے ساتھ آپ میدان میں رہیں انشاءاللہ۔ مولوی صاحب ہم میدان میں کھڑے، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم بتائیں گے کہ حسین قرآن کے کس کس عظمت مآب بیان کے اندر موجود ہیں، بطور بیان بن کر، بطور عمل بن کر، بطور کردار بن کر، بطور معنی قرآن بن کر ہم بتائیں گے۔ اس لیے خوش کیا کرو، اتنی بھی عصبیت اچھی نہیں ہوتی یار کہ تم اعلانیہ سٹیجوں پر کہہ دو کہ قرآن حسین کا ذکر قرآن میں نہیں۔ تو پھر اگر حسین قرآن میں نہیں تو ہے کیا قرآن میں آپ کے پاس؟ ہے تمہارے ماموں کا ذکر ہے نا، کہاں ہے؟ جن کی صحابیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، بولیے
قرآن نے صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یہ 3 درجے ہیں صحابیت کے، چوتھا کوئی درجہ نہیں قرآن نے بیان کیا۔ یہ تمہاری گڑی ہوئی صحابیت ہے جو تم لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ ہم اس پر بھی آئیں گے، کتاب آ رہی ہے میری 800 صفحے کی، اصل صحابی کون؟ ہم اصل صحابی کی نشاندہی قرآن کی 400 روشن آیات سے کریں گے، اصل صحابی کون ہے اور حجرے میں بنایا گیا صحابی کون ہے، یہ ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے انشاءاللہ العزیز۔ یاد رکھیے گا اور انتظار فرمائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔